تے انشاءاللہ اللہ پاک دے فضل و کرم نال پھر ایک ایسا موضوع بھی میں آپ دے سامنے لے کے آواں گا جدے نال ساڈیاں نیکیاں تباہ ہو جاندیاں، نیکیاں دا بینک بیلنس نیل یعنی زیرو ہو جائے۔ پھر او اعمال بھی کسی درس جمعہ دے اندر میں قرآن و احادیث دی روشنی اندر تہاڈے سامنے رکھاں گا۔ شروع کرنے ہیں۔ اج دا درس جمعہ سنن تو بعد ساڈے کو قرآن اور احادیث مبارکہ دے او دلائل جمع ہو جان گے جنہاں تو سانوں یہ سکھن نو ملے گا کہ کیڑے کیڑے عمل نے جنہاں اعمال اسباب دی وجہ تو ساڈیاں نیکیاں اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر قبول ہوندیاں نے۔ اج اسی یہ سکھاں گے۔ اے تعداد دی اندر اے اسباب کوئی 10-11 نے، لیکن میں وقت نو دیکھدیاں ہویاں جتنے اسباب، جتنی وجوہات اور جتنے اعمال وقت نے اجازت دیتی میں تہاڈے سامنے رکھاں گا۔ پہلا عمل جڑا ہے اعمال صالحہ دے قبول ہون دا پہلا عمل، پہلا سبب اور پہلی وجہ وہ ہے کہ اللہ پاک دی ذات تے ایمان دی مضبوطی۔ پہلا عمل ہے، پہلا سبب ہے کہ اللہ کریم دی ذات تے ایمان مضبوط ہے تے پھر ساڈا نیک عمل جڑا ہے وہ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر قبول ہے۔ قرآن پاک دے اندر سورہ نحل ہے اور سورہ نحل دی آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا کہ تاڑے وچوں جس بندے نے عمل صالح کیتا یعنی نیک عمل کیتا، من ذکر او انثی، وہ عمل صالح کرن والا مرد ہے یا کرن والی عورت ہے، فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کرن والا ایمان والا ہوئے۔ یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلی وجہ ہے اعمال دے قبول ہون دی۔ وہ کی ہوئے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والا ہوئے۔ تے ایمان لیان تو بعد انہیں جیڑا بھی نیک عمل کرے گا نا، کریم اللہ عز و جل فرماندے نے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پھر اسی انہوں ضرور ایسی زندگی عطا فرماواں گے جیڑی پاک زندگی ہوئے گی، طیب زندگی ہوئے گی، ستھری زندگی ہوئے گی، اسی انہوں یہ زندگی دیاں۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ پاک فرماندے نے کہ دنیا دی زندگی دے اندر تے انہوں ستھرا پن ملے گا ہی ملے گا، پاکیزگی ملے گی ہی ملے گی، طہارت ملے گی ہی ملے گی، سکون اطمینان ملے گا ہی ملے گا۔ اللہ کریم فرماندے نے کہ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جدوں او آخرت دی اندر ساڈے کو آئے گا نا تے اسی انہوں چنگا اجر دیاں گے، دنیا تے بھی اچھی ستھری زندگی تے آخرت دے اندر بھی اللہ پاک فرماندے نے میں انہوں نے کی کراں گا؟ اجر دیاں گا۔ دوستانی دی مکرم، اگر ایمان نہیں ہے، بندہ مؤمن نہیں ہے، تو وہ جتنے بھی چنگے عمل کردہ رہے
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। قرآن پاک دا میں ایک مقام اور تاڑے سامنے رکھنا، 30واں پارہ ہے اور اے بچے نو یہ یاد ہے، سورۃ العصر، اللہ پاک فرماندے نے والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ پاک فرماندے نے مینوں قسم ہے زمانے دی کہ انسان گھاٹے وچ ہے، خسارے دے اندر ہے، نقصان دے اندر ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اگے فرمایا کچھ لوگ ایسے نے کہ او گھاٹے وچ نہیں۔ او کیڑے لوگ نے؟ اللہ کرے ساڈا شمار بھی انہاں لوکاں وچ ہو جائے کہ جڑے گھاٹے وچ، او دے واسطے 4 چیزاں اللہ پاک نے اگے بیان فرمائی، الا الذین آمنو، فرمایا او بندے جڑے گھاٹے وچ نہیں، نقصان وچ نہیں، انہاں چوں پہلے نمبر تے او بندہ ہے جڑا آمنو دی فہرست وچ شامل ہے، جڑا ایمان والا ہے، جڑا مؤمن ہے، جس نے اللہ پاک اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے ایمان لے کے آیا۔ اللہ پاک فرماندے نے او گھاٹے وچ، اگے فرمایا دوسرا بندہ جڑا گھاٹے وچ نہیں، وعامل الصالحات، انہیں پھر ایمان لیان تو بعد نا ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے ویلا بہ نہیں رہا، نہیں جی بس کلمہ پڑھیا تے ٹھیک ہے جی ہن، نہ، فرمایا دوسرا کم ہے وعامل الصالحہ، پہلا کم انہیں ایمان لے کے آیا تے دوجا کم انہیں عمل صالح کیتے، نیک عمل کیتے۔ گویا کہ نیک اعمال دی اندر اللہ پاک نے جڑی پہلی شرط لگائی ہے، پہلا حکم فرمایا ہے، وہ کی ہے؟ ایمان دا ہونا ہے، بندے دا مؤمن ہونا ہے۔ اس واسطے جتنے بھی عمل صالح کیتے جان، اگر ایمان ہے تو قبول نہیں، اگر ایمان نہیں تو وہ قبول نہیں۔ دوسری چیز جیڑی اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال دی قبولیت دا سبب ہے، وہ ہے اخلاص۔ کی ہے؟ پہلا کی پڑھیا؟ ایمان۔ یہ سبب ہے نیکیاں دے قبول ہون دا۔ اگر ایمان نہیں تے نیکیاں جتنیاں بندہ کردہ رہے وہ قبول نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری شرط جڑی ہے، دوسرا سبب جڑا ہے، وہ ہے اخلاص۔ اخلاص نیکیاں دے اندر ہے تے عمل قبول نے۔ اگر اخلاص نیکیاں دے اندر نہیں ہے تے او عمل قبول نہیں ہے۔ قرآن پاک کریم اللہ عز و جل نے پارہ نمبر 30 ہے اور پارہ نمبر 30 دی سورۃ البینہ، یہ دی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ساڑیاں عبادتاں تے نیک اعمال اے دے اندر کتنا اخلاص ہے، اے ساڑے تو لکیا چھپیا نہیں، لیکن اللہ پاک کی فرماندے نے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، فرمایا کہ میں انہوں صرف اے حکم دیتا ہے، صرف اے حکم دیتا ہے کہا لیعبدوا اللہ، اللہ دی عبادت کرنی ہے، تے کرنی کے میں ہے مخلصین لہ الدین، او دے واسطے خالص ہو کے اللہ دی عبادت کرنی ہے، مخلص ہو کے عبادت کرنی ہے۔ یعنی کسے نو دکھان واسطے نماز پڑھنی، کسے نو دکھان واسطے تلاوت کرنی، سخاوت کرنی،
صرف کرنی ہے تے کدے واسطے کرنی ہے؟ اللہ دی ذات واسطے کرنی۔ اللہ پاک نے ایک مقام اور ہے، سورۃ الزمر ہے، وہ دی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ کریم فرماندے نے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے، اللہ فرماندے نے میری عبادت کرنی ہے تے صرف اور صرف مخلص ہو کے کرنی ہے۔ اسی کی کرنی ہے؟ بندے ویکھے نا تے نماز لمبی کر دیتی، بندیاں نو دیکھ کے رکعتاں بہتیاں پڑھیاں، نفل بہتے پڑھے، تے کلا گھر چلا گیا نا تے پتہ ہی نہیں نماز دا، نفلاں دا پتہ ہی نہیں، گھر بیٹھے نے ذکر دا پتہ ہی نہیں، قرآن دا پتہ ہی کوئی نہیں، بندے بیٹھے نے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیں۔ سارے دی گل نہیں کردا، جڑے میرے جیسے ریاکار نے میں انہاں دی گل کر رہا۔ لوکاں دے سامنے جڑا بندہ خشوع و خضوع اور لمبی نماز پڑھنے والا ہوئے لیکن گھر نماز پڑھن والا ٹھونگے مارن والا ہوئے، گویا کہ او بندہ خالص اللہ واسطے نماز قرآن نہیں پڑھ لیا، لوکاں واسطے پڑھ لیا۔ لیکن جدی نماز لوکاں دے سامنے مناسب ہے، لوکاں دے سامنے فرائض واجبات سنن مستحبات مکمل نے، لیکن تنہائی دے اندر جا کے او دا قیام، او دا رکوع، او دے سجود اور او دیاں التحیات دے اندر دعاواں بڑھ جاندیاں نے۔ او مسنون دعاواں جڑیاں احادیث مبارکہ دے اندر نے، او التحیاتوں تو بعد بھی پڑھدا ہے۔ جتنیاں قرآنی مسنون دعاواں نے انہاں نو پڑھدا ہے، لمبی نماز کردا ہے۔ ذکر دے اندر طوالت لے کے آ گیا، لمبائی لے کے آ گیا، ذکر بڑھا کے کیتا، لیکن لوکاں دے سامنے بس چپ ہے، موبائل تے ہے لگا، بس ٹھیک ہے جی، لوگ کہندے نے لو جی اے ہر ٹائم موبائل تے لگا رہندا، لیکن تنہائی دے اندر جا کے او دے ذکر بھی بڑھ گئے، او دی نماز دے جڑیاں نے قرات بھی بڑھ گئی، او دے سجود دی تسبیحات بھی بڑھ گئیاں، او دے رکوع دی تسبیحات 3 دی بجائے 21 تک چلیاں گئیاں، 21 واری سبحان ربی العظیم پڑھ لیا ہے، سجود دے اندر 41 واری سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا ہے، اور قومے دے اندر اور جلسے دے اندر دعاواں دا اہتمام کر رہا نوافل دے اندر۔ گویا کہ ایسا بندہ تنہائی دے اندر جدا تعلق اور رابطہ کریم اللہ دے نال بڑھ جائے وہ مخلص ہے، اور جدا رابطہ اللہ دے نال لوکاں دے سامنے بڑھ جائے لیکن تنہائی دے اندر وہ رابطہ منقطع ہو جائے، تنہائی دے اندر موبائل کھلا استعمال کرے، اللہ دی فکر نہیں، اللہ دی یاد دی فکر نہیں، درود دی فکر نہیں، تلاوت دی فکر نہیں، لیکن موبائل گھنٹیاں دے حساب نال چل رہا، مووی گھنٹیاں دے حساب نال چل رہی، ڈرامے گھنٹیاں دے حساب نال چل رہے نے، گویا کہ او بندہ لوکاں دے سامنے بڑا عبادت گزار ہے۔ ایسے بندے نو کیا جائے گا کہ جنہاں واسطے تو عبادت کردہ رہے ہوں، جنہاں واسطے تلاوت کردہ رہے ہوں، جنہاں واسطے لمبے سجدے تے رکوع جنہاں دے سامنے کردہ رہے ہوں، آج اونا کو اپنا بدلہ مانگ، آج اونا کو اپنا اجر لے، آج میرے کو تیرا کوئی اجر باقی۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ تیسرا عمل ہے شرک والا۔ جیڑا بندہ اللہ پاک، جیڑا بندہ اپنے آپ نو شرک تو بچا لیندا ہے، او بندہ اپنے اعمال دی قبولیت تے مہر لگا لیندا ہے۔ اے تیسرا عمل ہے۔ پہلا کی پڑھیا آپ نے؟ ایمان، دوسرا اخلاص، اور تیسرا عمل ہے شرک تو اپنے آپ نو بچانا۔ او شرک ذاتی ہے یا او شرک صفاتی ہے، انہاں کو اپنے آپ نو بچانا۔ ہن جیڑا بندہ ذاتی شرک کردا ہے، یعنی ذات دے اندر اللہ پاک دے نال کسے نو شریک ٹھہراندا ہے، یا صفات دے اندر اللہ پاک
دے نال کسے نوں بھی شریک ٹھہراندا ہے، گویا کہ عمل وہ بڑے کردا ہے لیکن اے ایسا عمل ہے جڑا بندے دے اعمال نوں ضائع کرن والا ہے۔ لیکن جڑا بندہ اللہ پاک دی ذات دے لحاظ نال، اللہ کریم دی صفات دے حوالے نال کسے نوں شریک نہیں ٹھہراندا، او دی قدرت دے نال کسے نوں شریک نہیں ٹھہراندا، او دی صفات دے نال کسے نوں شریک نہیں ٹھہراندا، نیکیاں کردا رہے، یقین کامل ہے اللہ دی رحمت نال او دیاں نیکیاں قبول ہو جان گیاں۔ 3 عمل ہو گئے جی، 3 سبب ہو گئے جڑے اعمال دی قبولیت دا اسباب نے۔ چوتھا عمل ہے اتباع سنت، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طریقہ مبارکہ دے مطابق عمل۔ اے ایسا سبب ہے جدے نال بندے دے اعمال جڑے نے وہ قبول ہوندے۔ ایک بندہ او اتباع سنت دا خیال ہی نہیں کردا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا خیال نہیں کردا تے عمل کردا ہے، او دا عمل قبول ہی نہیں، او نیک عمل ہے نہیں قبول ہے۔ اعمال صالحہ نیکیاں دی قبولیت دا چوتھا سبب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے مطابق عمل ہویا تے عمل قبول ہے، اگر سنت دے الٹ سنت دے مخالف ہویا تے او عمل قبول نہیں ہے۔ مثال دے طور تے فجر دیاں سنتاں نے یا فجر دے 2 فرض نے، ایک بندہ کہے کہ میں 2 سنت دی بجائے 4 سنت پڑھ لواں یا 2 فرضاں دی بجائے 4 فرض پڑھ لواں، تے سنت کی ہے میرے آقا نے 2 ہی فرض پڑھے نے تے 2 سنتاں پڑھیاں نے، تے اگر کوئی ود کے پڑھنا چاہے قبول ہون گیاں یا نہیں ہون گیاں؟ اگر کوئی کہے کہ آج میں فجر دے 4 فرض پڑھنے نے قبول ہو جان گے، چلو میں اے دیتے ہوں دلیل لے کے ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث پاک امام مسلم نے اس نو صحیح مسلم دے اندر درج فرمایا، حدیث دا نمبر ہے 1718، یعنی حدیث نمبر 1718۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے عمل کیتا، من عمل عملا، عمل کیتا انہیں، عمل کیڑا سی؟ نیک عمل ہی سی، چنگا عمل ہی سی، صالح عمل ہی سی، لیکن آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لیسا علیہ امرنا، لیکن او ساڑھے طریقے دے مطابق نہیں سی، ساڑھی سنت دے مطابق نہیں سی، ساڑھی حدیث دے مطابق نہیں سی، لیسا علیہ امرنا، اسی حکم ہی نہیں سی دیتا کہ تو اے عمل ایویں کر۔ میرے آقا نے فرمایا ہے نیک عمل، ہے نیکی والا عمل، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتویٰ دے رہا، گارنٹی دے رہا، فَهُوَ رد، میرے آقا فرماندے نے انہیں عمل کیتا بڑھا چڑھا کے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا کو کیتا، اسی انہا کر لینے، اسی زیادہ کر لینے۔ میرے آقا نے فرمایا کیتا انہیں نیک عمل ہے، لیکن کیتا میرے طریقے دے مخالف ہے، طریقے دے الٹ ہے، فرمایا فَهُوَ رد، میرے آقا نے فرمایا او عمل قبول نہیں، او عمل او دے منہ تے ماریا جائے گا، او عمل مردود ہے، رد ہے وہ عمل۔ اس طرح ٹائم تھوڑا ہے اور سبب بھی موجود نے،
جڑے اعمال دی قبولیت والے نے. چلو یہ نماز تے میں درس وچ عرض کرانگا, آخری گل کر کے اپنی بات نو ختم کرانگا. یہ اسباب ذہن وچ رکھنے نے اور باقی بھی انشاءاللہ جڑے اگلے درس ہون گے انہاں نو ذہن وچ رکھنا. تقریباً 8-10 ہیں جنہاں نو کرن دے نال اللہ کریم ساڈے اعمال قبول کرے گا. اے حدیث پاک جڑی ہے اے جڑی میں ہن پڑھن لگا, اے صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے. امام بخاری نے اس حدیث پاک نو جڑا نمبر مطلب بعد وچ جڑا نمبر آیا وہ ہے 5083. انٹرنیشنل نمبرنگ دے لحاظ نال ادا نمبر اس حدیث پاک دا ہے 5083 یعنی 5083. اس حدیث پاک دے حوالے نال اس طرح ہے کہ 3 صحابی ہن وہ بندے جڑے نیک عمل تے کردے نے لیکن سنت دے مخالف کردے نے. سنت اور ہے, حدیث پاک دے اندر اور ہے, لیکن وہ کہندے نے نہیں جی اسی تے دے نال ود کے کر سکنے. مثال دے طور تے میں ایک مثال دینا, گل دی سمجھ آئے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ساری رات پڑھ دے رہے, عبادت کر دے رہے. کریم اللہ, رحیم اللہ, رؤوف اللہ, رحیم اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. سونیا تھوڑا آرام کر لیا کر رات دا کچھ حصہ. تے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دا حصہ سوئے بھی نے اور عبادت بھی کی, پھر سوئے نے وغیرہ وغیرہ. ہن اینو سمجھنا, ایک بندہ ساری رات پڑھے لیکن میرے آقا دی سنت مبارکہ کچھ حصہ آرام کیتا تے کچھ حصہ عبادت کیتی. ہن اے حدیث اے مثال سمجھ آئی. ہن اگے حدیث پاک سنو. 3 بندے آئے تہاڈی تے میریاں روحانی ماواں وچوں کسے ایک ماں کو. کتاب دا نام کی دسیا جی؟ کتاب دا نام بخاری شریف. حدیث دا نمبر 5083. 3 صحابی ساڑیاں ماواں چوں ایک ماں کو آئے, آ کے عرض کردے نے کہ سانو دسو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کنی عبادت کریا کردے سن. ساڑی ماں نے دسیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اینی دیر سوندے پھر عبادت کردے, پھر سوندے پھر عبادت کردے. اس طرح اے رات دی روٹین دسی. روزیاں دے بارے دسیا کہ ہر مہینے دے 3 روزے رکھدے نے, جمعرات دا روزہ رکھدے نے, سوموار دا روزہ رکھدے نے. اس صحابی جڑے نے نا انہاں چوں ایک صحابی کہن لگے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عبادت دے سامنے ساڑی عبادت دی حیثیت کی ہے, وقت کی ہے. اللہ پاک نے تے آپ دے صدقے کئیاں نو معاف کرنا ہے, کئیاں دے گناہ کئیاں دی بخشش کرنی ہے. وہ کہن لگے کہ سانو چاہیے کہ اسی بہتی عبادت کریے. ایک صحابی کہن لگے میں ہن ساری رات عبادت کرانگا, ساری رات, میں سوواں گا نہیں, ساری رات عبادت کرانگا. دوجے صحابی کہن لگے اچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہینے دے 3 روزے رکھ دے, 13, 14, 15 دا, جمعرات دا روزہ رکھ دے یا سوموار دا بھی روزہ رکھ دے. میں کی کرانگا بلا ناغا سارے روزے رکھاں گا, ایک دن دا روزہ بھی میں نہیں چھڑاں گا, میں سارے روزے رکھاں گا. 2 صحابی ہو گئے. پہلے نے کی فرمایا میں ساری رات عبادت کرانگا. دوجے صحابی کہنے لگے میں کی کرانگا بلا ناغا میں جڑا نا سارے روزے رکھاں گا. تیجے صحابی کہنے لگے کہ میں نکاح نہیں کرانگا, شادی نہیں کرانگا, عورتاں نال میں الگ تھلگ رواں گا اور جیڑا ٹائم میں اپنیاں بیبیاں نو دینا اوہی ٹائم میں عبادت نو دیاں گا. اے 3 بندے سامنے آ گئے.
تینوں بندیاں نے سوال کیتا میرے آقا دی عبادت دے بارے، روٹین دے بارے، سنت دے مطابق پوچھیا، کہنے لگے ساڈی عبادت دی حیثیت ہی کوئی نہیں، تے انہوں نے اپنے طور تے ساری رات جاگن دا، سارا سال روزہ رکھن دا تے شادی نہ کرن دا کہہ کے نہ تے چلے گئے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو یہ گلاں پہنچیاں، دستا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاڑے تین صحابی جڑے نے نا انہوں نے اے سوچیا، اے کیا کہ اسی ہون اس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے بلایا، انہوں تینوں نے بلایا تے بلا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی نو، کیا تو ایک کیا کہ میں ساری رات عبادت کرانگا؟ جی یا رسول اللہ میں کیا۔ دوجے نو کیا تو ایک گل کہی ہے کہ میں روزے رکھاں گا؟ جی یا رسول اللہ میں کہی ہے۔ تیجے نو کیا تو ایک کیا کہ میں شادی نہیں کرانگا تے جڑا ٹائم انہوں نے دینا ہے میں عبادت کران؟ جی یا رسول اللہ میں کہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات چوں سانو ایک پہلو اے بھی ملدا ہے کہ جیڑی گل دا پتہ چلے نا فوراً یک طرفہ گل سن کے فیصلہ نہیں کیتا میرے آقا نے، پہلے تصدیق کیتی ہے، پہلے یعنی وہ دی ویریفیکیشن کی آیا یہ گل ہے بھی کہ نہیں۔ ساڑھے ورگو نہیں اینے ایک گل کہ ہاں یار ادھا ہی ہاں، انہیں کہ ہاں یار وہ صحیح کہن دیا، دوجے بندے نو پچھن دی زحمت کر دے ہی نہیں۔ یہ ساڈا دورے منہ والا معاملہ ہے، منافقانہ معاملہ ہے کہ ایک بندے دی گل سنی اگلے کو تصدیق نہیں کیتی، فوراً کیا ہاں انجی ہونا جی۔ اچھا جی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منو اللہ دی عزت دی قسم میں تاڑی نسبت اللہ کولوں زیادہ ڈرن والا ہاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن اس دے باوجود میں روزے بھی رکھنا ہاں، اس دے باوجود میں رات دی عبادت بھی کرنا ہاں، اس دے باوجود میں بیویاں نال شادی بھی کیتی ہے۔ فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا جیڑا عمل نیک کرے گا لیکن میرے طریقے دے مطابق نہیں ہوئے گا، عمل میرے نالوں بڑھ بھی جائے، عمل میرے نالوں اضافے دے اندر بھی چلا جائے، او دے زام خویش اپنے طور تے اپنے پوائنٹ آف ویو دے نال وہ کہے گا میریاں نیکیاں بڑیاں نے، میں بڑے عمل نیک کر لے نے۔ فرمایا نہیں ہیں نیک عمل فہو رد، وہ مقبول نہیں، وہ مردود ہے، قبول نہیں، رد کیتے جان گے۔ اس واسطے دوستان دی محترم چوتھا ہے اتباع سنت والا سبب جڑا نیکیاں دی قبولیت دے اندر اہم کردار ادا کردا ہے۔ باقی جڑے نے انشاءاللہ میں درس دے اندر عرض کراں گا۔ اس واسطے نیک عمل جدوں بھی کرنا ہے، یہ جڑے میں آج 4 سٹیپ آپ پڑھے نے، 4 پوائنٹس پڑھے نے، انہاں نو ذہن چ رکھ کے نیک عمل کران گے انشاءاللہ قبول ہون گے۔ اگر انہاں نو ذہن چو کڈاں گے یا انہاں دے الٹ جاواں گے تو پھر ساڈے عمل قبول نہیں ہون گے، مردود ہون گے۔ اللہ پاک سانو اپنی نیکیاں بچا کے اپنی رحمت دے نال انہاں نو قبول کرے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔